بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ طریقہ تلاوت قرآن میں، اور آج ایک بھائی کے سوال کا جواب دوں گا۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کسی محفل میں ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے کریں، کیسے کریں، کیا کریں؟ تو ان کا جو سوال تھا اس میں یہ واضح نہیں تھا کہ وہ محفل کس موضوع کی ہے، کس عنوان کی ہے، کس بنیاد پر قائم کی گئی ہے، کس لیے رکھی گئی ہے، کیسی محفل ہے۔ بہرحال لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کبھی بھی کوئی خاص موقع پر اگر کسی خاص قسم کی آیات اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو معذور تھا اور اس نے جو تلاوت کی فیفا ورلڈ کپ میں، تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ ایک آیت اس نے تلاوت کی تھی۔ جانتے ہیں اس آیت کے پڑھنے کا اور تلاوت کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا جو لوگوں کو دینا تھا، جو دنیا کو بتلانا تھا، سمجھے نہیں؟ جہاں اس بات کا پیغام اس تلاوت کے اندر اور اس بچے سے دینا مقصود تھا کہ انسانیت کا کس قدر احترام ہے۔ دوسرے یہ کہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم فرمایا ہے، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے، ذات پات یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ تو ایک مقصد تھا اس آیت کی تلاوت کا، ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا اس کے اندر چھپا ہوا۔ تو کسی خاص موقع پر اگر کسی خاص قسم کی آیت کی آپ بھی اگر تلاوت کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگرچہ جو لوگ عربی دان نہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر علماء کرام اہل علم وہاں پر ہیں، اگر آپ کسی خاص محفل میں، کسی خاص مجلس میں، کسی خاص موقع پر کسی خاص قسم کی آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو اسی کو کہتے ہیں ہماری زبان میں ایک موقع پر چوکا مارنا، یعنی جیسا موقع ویسی مناسبت سے آپ نے تلاوت کر دی اور پیغام اور میسج آپ نے لوگوں کو دے دیا۔ تو کم سے کم اہل علم آپ کو جو ہے شاباشی ضرور دیں گے اور اہل علم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے بہت ہی بہترین آیت کا انتخاب کیا ہے اور بہت ہی بہترین تلاوت کی ہے۔ تو میں اگر بات کروں، عام طور پر جو ہمارے یہاں اجلاس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، دینی محفل ہوتی ہے، وہ اصلاح معاشرہ کے نام سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اگر آپ کسی آیت کا انتخاب، یوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا قرآن ہی ھدی للناس ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے، لیکن خاص موقع سے اگر کسی خاص قسم کی آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ نور علی نور ہے۔ تو میں 3 آیتیں آپ کو بتلاؤں گا۔ اگر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے وہ محفل ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی پروگرام ہے، تو اس میں اگر آپ ان 3 مقامات سے اگر آپ تلاوت کریں گے تو یہ بہت ہی اہم میسج ہوگا، پیغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے پہلی آیت آپ کے اسکرین پر ہے، آپ اس کا معنی بھی تھوڑا سا یہاں دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کو یکی بعد وہ 3 آیتیں بتلاتا ہوں، 3 مقامات بتلاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 51 سے لے کر 52 اور 53 تک، یعنی عن سبیل ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، یہاں تک یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ جو ہے اصلاح معاشرہ کے موقع پر اس آیت کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں معنی، دیکھیں اس معنی پر اگر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کتنی اہم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو، اور ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا خواہ پوشیدہ ہو، اور جن کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ، ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا تاکہ تم سمجھو۔ اسی طرح دیکھیں، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے۔ غرض ان 3 آیات کے اندر آپ کو
10 احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، 10 احکام دیے ہیں ان 3 آیات کے اندر۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی جامع یہ 3 آیات ہیں، اور بہت ہی اہم پیغام، اہم میسج ہے، اہم احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو ان 3 آیت کی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو گویا کہ ان 3 آیت میں 10 اہم پیغام، 10 اہم میسج جو کہ توحید سے شروع ہوتا ہے، اور دیگر جو ہے معاشرہ کے تعلق سے جو احکام ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ تو پہلی آیت تو یہ ہے، آئیے دوسری آیت ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93 تک۔ آپ چاہیں تو 3 آیت ہی کی تلاوت کر لیں، لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو دیکھیں یہ جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کتنی اہم آیت ہے، اس کے اندر 6 احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ 3 ایسے کام ہیں جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور 3 ایسے کام ہیں جس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، بھلائی کا، قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یہ 3 احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا، احسان کا اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور 3 کام جس سے منع کیا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں سے، ناشتہ حرکتوں سے اور ظلم و زیادتی سے منع فرمایا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتنا اہم میسج ہے، کتنا اہم پیغام ہے اس ایک آیت کے اندر۔ اگر اسی طرح سے اگلی آیت آپ دیکھیں اور تیسری آیت دیکھیں تو یہ 3 آیتیں جو ہے بہت ہی اہم ہیں۔ اگر آپ کسی اصلاح معاشرہ اور کسی جو ہے ایسی مجلس میں اور محفل میں تلاوت کرتے ہیں جو کہ اصلاح معاشرہ جس کا عنوان ہو، جس کی بنیاد ہو، جس کا موضوع ہو۔ آئیے تیسری آیت کریمہ اور بھی اہم ہے، میں آپ کو تیسری آیت کریمہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے بہت ہی اہم میسج اور بہت ہی اہم پیغام جو ہے ان 3 آیتوں کے اندر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ دیکھیں کتنا اہم میسج ہے۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوں۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ اس سے بہتر ہوں۔ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، ہے نہیں، اور کسی پر عیب نہ لگاؤ۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو اے ایمان والو، تجسس سے بچو اے ایمان والو، اور کسی کی غیبت اور چغلی نہ کرو اے ایمان والو۔ تو یہ سارے احکام ان 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ پھر تیسری آیت کے اندر اسی طرح عام میسج جس کا میں نے سب سے پہلے تذکرہ کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر، اے لوگو تم سب کے سب ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہو، اور اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہم نے۔ تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم کے اندر جو کہ آپ اصلاح معاشرہ کے موقع پر ان 3 مقامات کا انتخاب کر کے آپ جو ہے کسی بھی ایسی دینی مجلس میں، پروگرام میں جہاں پر اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اگر کوئی پروگرام رکھا گیا ہے تو وہاں پر آپ جو ہے ان 3 مقامات سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہو کسی خاص قسم کی محفل میں، اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں اس کے ہٹ کر، تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آیات کی نشاندہی ضرور کر دوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔